اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں بہت ہی عمدہ اور کلاسیکی لینگویج میں امت اسلامیہ اور کہا جائے تو پوری امت کے نام ایک زبردست پیغام ہے اور ان کو ان کا اسٹیٹس یاد دلایا گیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کائنات کی حسین ترین مخلوق، اس یونیورسل کا سب سے زیادہ خوبصورت کریشن اگر کسی کا ہوا ہے تو یہ حضرت انسان کا کریشن ہے۔ اس یونیورسل میں، اس عالم میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق پیدا ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن مقدس کا دو ٹوک اعلان ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی خوبصورت اور حسین مخلوق کے نظام کو اور اس کو سسٹم کے ساتھ چلنے کے لیے، چلانے کے لیے، اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور اپنی ایک پرفیکٹ زندگی گزار کر کے آخرت کی ابد الآباد زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے میرے اور آپ کے خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو جو دستور عطا فرمایا ہے، مجھے اور آپ کو جو ایک کانسٹیٹیوشنل کتاب عطا فرمائی ہے، وہ قرآن مقدس ہے اور اسی عظیم ترین کتاب کی عظیم ترین نسبت کے اوپر آج کا یہ بابرکت اجلاس منعقد ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، اور جس میں ہم بیٹھ کر کے اس کی برکتوں کو لوٹ رہے ہیں اور اس کی برکتوں کے حصول کے لیے ہم اپنے انتہائی زیادہ قیمتی وقت کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، یاد رکھو، یہ وہ لمحات ہیں ہماری زندگی کے جو ہماری زندگی کی تبدیلیوں کے لیے، ہماری لائف میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، کہا جائے کہ لائف چینجر، گیم چینجر ثابت ہوتے ہیں۔ آج اسی لیے ہم اور آپ اکٹھے اور جمع ہوئے ہیں۔ میں بہت ہی زیادہ اس وقت اپنے اندر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں اپنے جذبات کا اظہار تو نہیں کر سکتا کہ ہم صوبے گجرات سے آ رہے ہیں اور اس طرح کے مجمع صوبے گجرات میں خال خال ہی نظر آتے ہیں، اور پھر ان مجمعوں میں رات کے ان سناٹوں میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کا ایک سمندر یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ میں ان خواتین کو سلام کرتا ہوں، سیلیوٹ کرتا ہوں کہ قرآن مقدس کی عظیم ترین نسبت کے اوپر آپ اکٹھی ہوئی ہے، اور جیسا کہ رفیق محترم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت فیوزہم اطال اللہ بقاءہم علینا ہم سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں سدھر گیا تو میں تنہا، میری اصلاح ہو گئی، میرا ریفارم ہوا، لیکن اگر امت کی ایک بہن، اگر امت کی ایک ماں، اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اگر ان کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے تو صرف وہ ایک نہیں بلکہ پورے خاندان کا انقلاب ہے، اور یہ خاندان کا انقلاب نہیں، خاندانوں کا انقلاب ہے۔ یہ ایک چند خاندانوں کا نہیں بلکہ یہ سماج کا انقلاب ہے، یہ سوسائٹی کا انقلاب ہے۔ پھر دوبارہ میں سیلیوٹ کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ بہت ہی ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس طرح کی مجلسوں میں حاضری دینا یقیناً ہمارے لیے باعث مسرت تو ہے ہی ہے، لیکن جس طرح کے آداب مجلس کے پابند مردوں کو بنایا جاتا ہے اسے کہیں زیادہ آپ کو بھی بنایا جا رہا ہے۔ آپ بھی اس مجلس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہمتن گوش رہ کر کے آپ سنیں اور سن کر کے یہاں سے پیغام لے کر کے جائیں۔ میرے بزرگوں، آج ہماری یہ مجلس ان حفاظ کے لیے اور ان قرائے کرام کے لیے یہاں پر منعقد ہو رہی ہے جن کے سروں کے اوپر دستار فضیلت، جس کو میں دستار ذمہ داری کہتا ہوں، یہ دستار فضیلت تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ایک دستار ذمہ داری ہے۔
یہ اس بات کا شعور ان کے سروں کے اوپر رکھا جا رہا ہے، شعور کی ایک ذمہ داری رکھی جا رہی ہے، انہیں حساس بنا کر کے یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے، انہیں سینسیٹیو بنا کر کے یہاں سے روانہ کیا جاتا ہے، انہیں سماج کی سنویدنا کیا ہے ان کو سنویدنشیل بنا کر کے یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے پیاروں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چکا چوند دنیا میں آج آپ کو حافظ قرآن اور حامل قرآن کا یہ جو شرف مل رہا ہے اور آپ کے سروں کے اوپر یہ جو دستار باندھی جا رہی ہے، آپ کو یہ جو ایک سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ آج سے آپ حافظ قرآن ہو، آج سے آپ حامل قرآن ہو، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں حملۃ القرآن کے بہترین لقب سے نوازے جا رہے ہو، تو سنو اور کان کھول کر کے سنو اور اس بات کو اپنے گلے کا توق بنا دیجئے، اس بات کو اپنے گلے کا ہار بنا دیجئے۔ انتہائی زیادہ ذمہ داری کے ساتھ آپ یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ کا یہ طبقہ اور ہمارا یہ طبقہ اس روئے زمین کے اوپر جتنا رسپونسیبل ہے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ اکابر علماء کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے رسپونسیبل ہیں اور ہم جتنے ذمہ دار ہیں، اس روئے زمین کے اوپر نہ تاجر کی تجارت، نہ مالداروں کی مالداری اور نہ کسی اور طبقے کو اتنا ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے جتنا ذمہ دار حضرات علماء کرام اور حفاظ اعظام ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اور ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری رسپانسبلٹی میری اور آپ کی ہے، پوری ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو فساد ہے، اس دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے، اس دنیا کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، جو گندگیاں ہیں، عقیدے کی گندگیاں، معاشرت کی گندگیاں، اخلاق کا دیوالیہ، ان سب چیزوں کے اوپر نظر رکھنا اور ان کی اصلاح کرنا، ان کے ریفارمنگ کی ذمہ داری اٹھانا، یہ ہم سب کے سروں کے اوپر ہے۔ اس لیے ہم اس احساس کے ساتھ آج یہاں سے روانہ ہوں گے کہ ہمیں کوئی ذمہ دار بنا کر کے یہاں سے روانہ کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سینوں میں قرآن کو اتارا ہے، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے جس کا سب سے پہلا کتاب اقرا، جس میں سب سے پہلے یہ بات کہی تھی اقرا، پڑھو پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ اس لیے کہ دنیا نے ایجوکیشن اور دنیا نے علم سے آشنائی اس وقت حاصل کی جب فاران کی چوٹی سے یہ صدا بلند ہوئی تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہم نے دنیا کو روشناس کرایا، ہم نے دنیا کو علم و آگہی سے متعارف کرایا ہے، ہم نے دنیا کو وہ علم دیا، علم نہیں بلکہ علوم دیے ہیں۔ میں یہ بات پھر کہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن یہ ہماری صرف مذہبی کتاب نہیں ہے۔ یقیناً قرآن کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، یہ اس کا مرکزی پیغام ہے، لیکن قرآن میں وہ سب کچھ ہے جس کی ایک انسان کو ضرورت ہے۔ دنیا قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے جو کائنات کی جو ضرورت ہے، تبیان لکل شے۔ قرآن نے تو ٹھوک انداز کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، مگر افسوس، صد افسوس، انتہائی زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انقلابی کتاب کی طرف نسبت کرنے والی یہ قوم، جس قوم کو اتنی عظیم کتاب ملی ہے، اسی قوم نے اس کتاب مقدس کے ساتھ، معاف کیجئے، بڑی کڑوی حقیقت، بڑی ہی کڑوی ریئلٹی آپ کے سامنے پیش کرنے جا